الرحیم السلام علیکم. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ایک دفعہ سب درود شریف پڑھنے آئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہمت نہیں تھی لائیو آنے کی، لیکن اس لیے آئی ہوں کیونکہ زینب کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے. ہم سب تقریباً 2 دن سے سب مائیں، سب لوگ جو بھی اولاد جس کی ہے بھی جس کی نہیں بھی ہے، وہ سب بہت تکلیف میں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں میری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑے ہوئے، میں سو نہیں پا رہی ہوں. رات کو بھی ٹی وی دیکھتے رہے کہ کب پتہ چلے گا کہ کب وہ پکڑا جائے گا. ایسے بہت سارے کیسز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن انصاف نہیں ملتا. میں رات کو جب سو رہی تھی تو مجھے لٹرلی مجھے ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے اس کی زینب کی ماں مسلسل رو رہی ہے اور اس کو کیسے تسلی آئے گی. بہت دردناک بات ہے. میری اپنی بیٹی ہے اور میں سوچ کے روح کانپ جاتی ہے انسان کی کہ کتنا ظلم ہوا. سب لوگ اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، کوئی یہ نہیں سوچ رہا اس ماں کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. بہت تکلیف کا وقت ہے، بہت مشکل وقت ہے. آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گی، میں آج مجھ سے لائیو بھی نہیں آیا جا رہا تھا کہ میں کیا کہوں آپ کو، کیا عبادت کریں، کیا کریں. بہت استغفار کریں. آج جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے نماز میں اللہ تعالیٰ سے بہت استغفار کریں. آپ سب لوگ جو یہاں پر ہیں، جو پاکستان سے باہر ہیں، ہمارے ملک پہ بڑا کڑا وقت ہے اور بچے کیوں شکار ہو رہے ہیں اس تکلیف کا. پہلے سانحہ پشاور سے ہی ہم لوگ نہیں نکل پائے جس میں اتنی ماؤں کے بچے چلے گئے. صرف یہ کہہ سکتے ہیں عدلیہ سے، گورنمنٹ سے، خدا کے لیے کچھ کریں. 2 دن گزر گئے ہیں ابھی تک، تو وہ درندہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل گیا ہوگا. کہاں سے ملے گا انصاف زینب کو، زینب کے ماں باپ کو. یہ کہہ سکتی ہوں کہ اب ہمیں خود کو پریپیئر کرنا ہے، کیونکہ حالات بہت خراب ہیں ملک کے. اپنے بچوں کو خود اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو بتائیں کسی کے ساتھ باہر نہیں جانا. جتنی میں نے فوٹیج دیکھی ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ 7 سال کی بچی ہے، سمجھدار بچی ہے، اور کوئی بھی فیملی ممبر جو ہے وہ اکیلا نہیں چھوڑتا اتنی ایج کی بچی کو. مجھے لگتا ہے کوئی فیملی ممبر ہی ہے، ضرور فائنڈ آؤٹ کرنا چاہیے. چھوٹا سا قصور ہے اس میں رات کو دیکھ رہی تھی فیس بک پہ بھی اتنے سارے کیسز بچوں کے سامنے آ رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمارے ملک کو؟ اللہ کا واسطہ آپ سب لوگ بہت مجھ سے بات آج ہو نہیں رہی، لیکن آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ آج نماز بھی پڑھے تو اس کے والدین کے لیے بہت دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا فرمائے. اور ایسا مشکل وقت اللہ تعالیٰ ہمارے کسی والدین کے اوپر نہ، اتنا مشکل. جمعہ کا دن ہے جی. جمعہ کے حوالے سے یہی کہوں گی کہ عبادت کریں، درود شریف پڑھیں کثرت سے، استغفار کریں، ملک کے لیے دعا کریں، اور کوئی دعا نہ کریں. بس یہ دعا کریں گے اس کے ماں باپ کو صبر آ جائے اور اس ملک پہ اللہ رحمت فرمائے. اللہ بخش دے ہم سب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بخش دے. کیا ہو گیا، ہم درندوں سے بھی بدتر ہو گئے. میں آج لائیو آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں سے ضرور بات کروں اس بارے میں، اور یہ کہوں کہ آپ دعا کریں.
دعا ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے. اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں، اپنے بچوں کو اویئرنیس دیں، اور کبھی اپنے بچوں کو کہنا نہ چھوڑیں. میں یہ سوچتی ہوں بار بار کہ وہ ماں بیچاری جو عمرے پہ گئی ہوئی تھی، وہ کیا سوچتی ہوگی کہ میں اپنی بچی کو اپنی بہن کے پاس چھوڑ کے گئی ہوں. کتنا وہ اپنے آپ کو کھوجتی ہوئی کہ کاش میں اس کو نہ چھوڑتی. اب ہمیں مصیبتوں سے خود ہی نمٹنا ہے. تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ بس استغفار کریں، عبادت کریں، قرآن پاک پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، سمجھائیں. یہ ہماری دین سے دوری ہے، جو اتنی حیوانیت ہمیں نظر آ رہی ہے. اور دوسرا ایک بات میرے فینس کے لیے مجھے کلیئر کرنی ہے، اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی لوگ کیا سوچتے ہیں کیا نہیں سوچتے. میں اس وجہ سے کافی ڈسٹرب رہی. میری شادی کے حوالے سے کوئی نیوز چل رہی ہے کہ جی میں شادی کر رہی ہوں، میری 5ویں شادی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. خدا کے لیے میں میڈیا والوں سے ریکویسٹ کروں گی، یا اس شخص سے ریکویسٹ کروں گی، آئی ایم شیور کہ وہ دیکھ رہا ہوگا یہ ویڈیو. مجھے پتہ ہے کہ وہ کون ہے جو یہ خبریں پھیلا رہا ہے. میں نے انڈسٹری چھوڑ دی ہے بھائی، میں نے انڈسٹری چھوڑ دی ہے. میں اللہ رسول کا نام لے رہی ہوں. مجھے کوئی شادی نہیں کرنی، مجھے بخش دیں. میری ایک 5 سال کی بیٹی ہے، وہ بڑی ہو رہی ہے. میں چاہتی ہوں کہ بس یہ سب کچھ ختم ہو جائے. مجھ سے غلطیاں ہو گئی، میں نے شادیاں کی، میں نے کوشش کی گھر بسانے کی، میں نہیں ہو سکا، نہیں بس سکی. لیکن میں کوئی شادی نہیں کر رہی ہوں. پلیز سب میڈیا والوں سے ریکویسٹ ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، انڈسٹری چھوڑ دی اسی دکھ سے کہ جب ابھی میری ڈیورس ہوئی ہے، اناؤنس ہوئی ہے، تو آپ لوگوں نے اتنا کیچڑ اچھالا ہے مجھ پہ، اتنا کیچڑ اچھالا ہے. میں اکیلی نہیں ہوں، میری ایک بیٹی ہے، میری ایک ماں ہے، میری ایک بہن ہے. وہ تینوں میری ذمہ داری ہیں. ان تینوں کا غرور ہوں میں، ان تینوں کا اعتماد ہوں میں ٹوٹ نہیں سکتی. میں نے انڈسٹری تو چھوڑ دی ہے. اب آپ کہتے ہیں تو میں کیا کروں؟ میں مر جاؤں. پر پلیز مجھ پہ یہ جھوٹے بہتان نہ لگائے، نہ میرا تماشا اور بنائے. نہیں شادی کی میں نے، اور نہ ہی مجھے کرنی ہے. مجھے جتنی زندگی رہ گئی ہے، مجھے صرف عبادت کرنی ہے اور مجھے اپنی بیٹی کو بڑا کرنا ہے. میں چاہتی ہوں آپ سب لوگ دعا کریں. میں بڑے مشکل وقت سے گزر رہی ہوں. میری ابھی تو مجھے اپنی اس طلاق کا سرٹیفکیٹ نہیں ملا. میں کس طرح شادی کر سکتی ہوں؟ پلیز مجھے یقین ہے جتنے میرے فین ہیں، جتنے میری بہنیں مجھے پیار کرنے والی ہیں، وہ میرا ساتھ دیں گے، میرے لیے دعا کریں گے. اور جو لوگ یہ گندی خبریں پھیلا رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گی کہ میں نہیں کر رہی ہوں بھائی شادی. خدا کے لیے اور خبریں نہیں ہیں آپ کے پاس، اور چیزیں نہیں ہیں. مجھے مت مجبور کریں کہ میں بتاؤں، لوگوں سے بات کروں اور بتاؤں کہ کیا وجہ تھی میری یہ شادی ختم کرنے کی. ہمیشہ غلطی عورت کی نہیں ہوتی. کوئی بھی عورت اس دنیا میں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، وہ اپنی شادی خراب نہیں کرنا چاہتی. وہ طلاق نہیں لینا چاہتی. کس کرب سے گزرتی ہے، کس تکلیف سے گزرتی ہے، یہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے. پلیز خدا کے لیے مجھے جینے دیں. اگر آپ کو، میں بہت سینسٹیو ہوں اور میرے پہ فیملی بھی افیکٹ ہوتی ہے جب میں پریشان ہوتی ہوں. میں تو ابھی اسی تکلیف سے نہیں نکلی، تو میں کیسے شادی کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ اور اتنی گندی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ. میں یہ کہوں گی کہ آپ لوگ بس میرے لیے دعا کریں، اس ملک کے لیے دعا کریں، اور ان صحافی حضرات سے اور اس شخص سے جو مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، جو مجھے پستی دکھانا چاہتا ہے. عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اور اس شخص کے لیے اور ان صحافیوں کے لیے میں یہ حدیث ضرور بیان کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو. ارشاد نبی ہے، عورتوں سے اچھا سلوک کرو. تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. ایمان کے اعتبار سے کامل ترین شخص وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور تم سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہترین ثابت ہوں. پلیز عورتوں کی عزت کریں. خیر، یہ میں تھوڑی سینسٹیو تھی، مجھے آپ سے باتیں کرنی تھی. جمعے کے حوالے سے آج آپ نے جمعہ کر لینا ہے. دعا میں بہت بہت دعا کریں، بہت استغفار کریں.
درود شریف پڑھے. اور میں جیسے اپنی ساری بہنوں کو کہتی ہوں, ٹوٹ جاتی ہوں میں بھی, کبھی کبھی تھک جاتی ہوں میں بھی لوگوں کی باتیں سن کے, چیزیں سن کے, لیکن میں بھی انسان ہوں, ہمت کرنی ہے ہمیں, زندہ تو رہنا ہے. اور جب آپ کے پیچھے 3 ایسی طاقتیں ہوں, ایک بہن ہے, ایک ماں ہے, ایک بیٹی ہے, تو پھر اس کو کوئی نہیں گرا سکتا. یہی باتیں آپ سے کرنی تھی آج, کہ اس سے زیادہ بات کرنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں. یہ کہوں گی کہ بس اللہ اس ملک پر رحم کرے, اور آپ سب دل سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زینب کے ماں باپ کو بہت صبر عطا فرمائے, اور ہمیں ایسا انصاف ملے کہ پھر کوئی زینب اس طرح سے نہ جائے اس دنیا سے. ہم سب مل کے یہ دعا کرتے ہیں اور اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے, جہاں کہیں بھی ہے اس کو پکڑیں. ایسے جتنے بھی لوگ ہیں جو معصوم بچوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ایک بچے کی زندگی آپ خراب کرتے ہیں, پورا خاندان مر جاتا ہے. اس وقت تو پوری قوم مر گئی ہے. آپ اس کو پکڑیں اور اس کو سرعام پھانسی دیں, تاکہ ہر ماں کے دل کو سکون ملے, ہمیں لگے کہ ہم سیف ہیں اس ملک میں, ہم آزادی سے جی سکتے ہیں, ہمارے بچے سیف ہیں اس ملک میں. خدا کے لیے یہ آپ ضرور دعا کریے گا. اور آج جمعے کا دن ہے, جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن فرشتوں کی آمد کثرت سے آتے ہیں. فرشتے زمین پر اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کون جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہے, کون نہیں جا رہا ہے. تو کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں, اور سرکار کے آگے ہاتھ پھیلا کے معافی مانگیں کہ ہم سے کیا غلطی ہوگی جو ہمارے معصوم بچوں کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی اور ضرور اچھی بات ہوگی. اللہ حافظ.